اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ نماز جو 5 وقت ہم ادا کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دیا. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بندہ اللہ کے حضور جھک کر زبان حال سے کہہ رہا ہے میرے آقا تو مجھے حکم دے، میں تیرے حکم کی تکمیل کروں گا. ویسے تو زبانی ہم کہتے ہیں نا، یہ جو زبان حال ہوتا ہے نا، میری حالت، بادشاہ کے سامنے یوں جھک کے سلام کیا جاتا تھا نا، اور پورا جھکا جاتا تھا، جو کہ اسلام میں مطلوب نہیں، یہ رب کے لیے. اب آپ جھک کے کیا کر رہے ہیں؟ ایکسرسائز ہے، کوئی پی ٹی ہے، یہ کوئی فٹنس ہے، کوئی ٹائم گزاری ہے، کوئی سوچا تو کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آپ جھک رہے ہیں آپ کی حالت کیا بتاتی ہے؟ آپ سڑک پہ تو نہیں جھکیں گے، آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، آپ کسی بندے کے آگے تو ماتھے پہ نہیں اس کو ٹیکیں گے، اللہ کے لیے آگے کر رہے ہیں. لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے تو خشوع خضوع نہیں ہے. آپ جھکیں اور دل میں یہ رکھیں یا اللہ تو ہی بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، میں تیرے حکم کی تکمیل کروں گا، کیونکہ تو آقا ہے، تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، تو مالک حقیقی ہے. کل میرے کاموں کی باز پرس مجھ سے کرے گا. اور پھر کہ اللہ اکبر. اس اقرار کے باوجود اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ اس کی مسجد کی نماز اس کی پوری زندگی کی نماز نہیں بنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک صلوات خشوع سے محروم ہے. قرآن کی تشریح کے مطابق جس نماز کے ساتھ اتباع شہوت پایا جا رہا ہو، وہ نماز جس سے روح صلوات ضائع ہو چکی ہو، تو وہ نماز پھر نماز نہیں. بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی نمازیں بہت اچھی نہ صحیح ادا تو ہو جاتی ہے نا، حاضری تو لگ جاتی ہے نا. کہتے ہیں نا ہم لوگ یہ نمازیں نہ مطلوب ہیں، نہ پسندیدہ ہیں، نہ قبول ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، علماء اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے کہہ رہی ہوں. اور یہ بھی بہرحال فرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہے، مگر یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے. وہ یہی تو چاہتا ہے بس ٹکرے شکرے مارے. بڑے کہتے تھے نا ویلے دیا نماز ویلے دیا ٹکرا. دیر بھی کروائے گا، دھیان بھی بہت سی چیزوں میں اٹکائے رکھے گا، اور پھر جلدی جلدی ادا کر کے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ دوپٹہ اتار کے ادھر پھینکتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ دوپٹہ صرف نماز کے لیے تھا نا. ٹھیک ہے گھروں میں فرض نہیں ہے، آپ کے محرم رشتے دار بھی ہیں، آپ کے شوہر بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، لیکن ہر گھر میں جوان بیٹے ہیں یا کچھ ایسے رشتے ہیں سسر ہیں آپ کے، کیا ان کے سامنے اٹھا کے پھینکنے کا اجازت ہے؟ کیا آپ کو برہنگی کی اجازت ہے؟ کیا آپ کے بریسٹ نظر آنے چاہیے ان کو؟ سب کو پتہ حیادار عورت تو نہیں اتار کے پھینکتی. اب پہننے کا ہی رواج تو اتاریں گی کیا؟ تو بچیاں اگر پہنتی بھی ہیں نا نماز میں، ہم کہتے شکر ہے نماز تو پڑھ رہی ہے. یہ دھوکہ ہے شیطان کا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ذکر قلیل نہیں، تھوڑا سا ذکر، بلکہ ذکر کثیر ہے. ذکر قلیل کو تو منافقوں کی پہچان بتایا گیا. وہ آتے ہیں تھوڑا سا دکھاوے کے لیے. سورۃ نساء پڑھیں، اس میں آپ کو مل جائے گا. خشوع خضوع کی تیسری اور آخری پہچان یہ کہ بندہ جب نماز میں مشغول ہو تو اپنے آپ کو اللہ سے بالکل قریب محسوس کرے، کہ جیسے کہ ارشاد ہوا وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. کبھی محسوس ہوتا ہے؟ آپ نے عرب میں دیکھا کچھ علماء نماز پڑھتے رو پڑھتے، کپ کپی لگ جاتی ہے. اب محسوس تو کرے نا، اتنا ہی سوچ لے میں یہ کیوں کر رہی ہوں، یہ کیا ہے بھائی، پیٹی تو نہیں ہے نا، کس رب کے سامنے کھڑی ہوں، کس کی حاضری میں. اکیلے کھڑے ہوتے بالکل انسان دنیا اور معافی سے کٹ کے. محسوس کریں رب کو اپنے قریب، کیونکہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ نماز کے وقت، تو خاص طور پہ سجدے کے وقت آپ کے ہوتا ہے. یہ سجدہ قربت کیا چیز ہے، اس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ محبت کے سجدے ہیں. جنہیں محبت ہوتی ہے وہ فیلنگ شیئر نہیں کر سکتے. پاگل ہو، دیوانے ہو، کہتے ہیں نا لوگ، دماغ چل گیا. چل جاتا ہے دماغ. اللہ سے محبت کر کے دیکھے نا، چل جاتا ہے دماغ. اللہ سے محبت کرنے والے اور ہی لوگ ہوتے ہیں، ان کا اڑنا بچھوڑنا بس اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم تو دنیا کی گھٹیا اور چیپ محبتوں میں مر رہے ہیں نا. جب آدمی اس عالم میں پہنچتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ ایک اندیکھی حقیقت کو کامل یقین کے ساتھ دیکھ رہا ہے. ایک دور ترین چیز نہایت قریب آ گئی. کسی مخاطب کی موجودگی کے بغیر کامیاب ترین گفتگو میں مصروف ہے. کس سے باتیں کریں؟ یہ نماز اللہ سے باتیں ہیں آپ کی. یا اللہ آپ بڑے ہیں،
پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، پھر یا اللہ آپ اکبر کہتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ آپ بڑے ہیں، آپ عظیم ہیں، آپ باتیں کر رہی ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ مٹی سے، زمین سے، کبھی زبٹا اتر جاتا ہے، کبھی کان میں خارش ہو جاتی ہے، کبھی ناک میں ہوتی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں پرائم منسٹر سے ملاقات کے وقت خارش ہوگی تو ہم نہیں کرتے، تمیز سے بیٹھتے، کیا کہیں گے جی، کبھی سر کھجا رہا ہے، کبھی پیر کھجا رہا ہے، کس سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں۔ تو اس لیے سب سے زیادہ جو محبت ہے نا وہ چہرے پہ آتی ہے، پھر جسم پہ آتی ہے، پھر دل میں اس کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ تو ایک چیز جس کو بظاہر کسی بھی واسطے کے ذریعے محسوس نہیں کیا جا سکتا، کسی واسطے کے بغیر وہ آپ کو محسوس ہو جاتی ہے۔ تو تلاوت حق اور تلاوت صلات، خوشو کی مختصر ترین کوشش کی ہے آپ کو تشریح بتانے کی۔ کچھ نئی باتیں تو یہ نہیں تھی، ہر شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور جو نماز پڑھتا ہے اس باتوں کو جانتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے دہرائی تاکہ انہیں یاد آپ کر لیں اور آپ عہد کر لیں اپنے آپ سے کہ آپ اپنی زندگیوں میں یہ باتیں شامل کریں گے۔ آپ میں سے ہر شخص کسی دوسرے سے نہیں، نہ وہ جواب دے ہے، اپنے آپ سے بیعت کرے کہ وہ اپنے علم کو اپنا اساس بنائے گا، اسے سیکھے گا، جانے گا، اختیار کرے گا اور ایسی نمازیں پڑھے گا جس میں اللہ اس کو اپنے قریب نظر آئے، اور آپ کے لیے اللہ کی جنت کے دروازے اس طرح کھول دیے جائیں کہ آپ جیتے جی اس کی خوشبو محسوس کرنے لگے۔ اور اگر آپ اس عہد کے لیے تیار ہیں تو وہ سب کچھ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس سب پہ عمل کریں تو زندگیاں روشن ہو جائیں گی، اجالے اجالے نظر آئیں گے۔ جو حکمتیں دیتا ہے نا اللہ، ہر سوال کا جواب آ جاتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے انسان چہرے پڑھنے لگتا ہے، یہ ساری اس کی برکتیں ہوتی ہیں، آپ اس کے اندر تک جھانک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کا پھر حامی اور ناصر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں آپ کے لیے کوئی پھر عذر باقی نہیں رہا اگر آپ ان باتوں پہ چلتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ نہیں چلتے تو پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پھر اللہ رب العالمین سے پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو بہترین کریں، اور آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے، انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے۔ وقت کی حفاظت کرنی ہے، اول وقت میں نماز پڑھنی ہے۔ سیکنڈ آپ نے کیا پڑھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس کی پکار کے وقت آپ اپنے لایانی کاموں کو چھوڑتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا پڑھا کہ جب آپ جھکتے ہیں تو عام زندگی میں بھی دیکھیں آپ جھکے ہیں کہ نہیں۔ جو عام دیکھیں کسی سے فراڈ کرنا ہو نا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ اس سے، لیکن عام زندگی میں اس سے وعدہ نہیں نہ نبھاتے اور فراڈ کر کے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ ہم اللہ کے ساتھ فراڈ نہ کریں۔ نماز میں میرے جو دوسرے لیکچر اس سے پہلے ریکارڈ ہوئے، وہ ہم نماز کے اس جگہ پہنچے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، سٹارٹ ہی میں تو سلنڈر کرتے ہیں، ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، دنیا معافی کو چھوڑ دیتے ہیں، سارے کاموں کو ادھورا چھوڑ کے سیدھا جائے نماز پہ کھڑے ہو کے تھوڑا سا اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑیں، ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑیں اور واپس آئیں اس دنیا میں جہاں رب کھڑا ہے آپ سے ملنے کے لیے، جب کو چھوڑ کے، اور پھر آپ کے اللہ اکبر۔ خالی ہاتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے پاس، میرے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے، صرف تیرے لیے آ کے ہینڈز اپ ہو کے کھڑا ہو گیا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے دنیا سے کٹ کے۔ بڑی لمبا آگے درس تھا، میں نے شارٹ کر دیا، دنیا سے کٹو گے تو اللہ سے جڑو گے نا۔ اور پھر آپ آگے سے اپنی نمازیں، جب نماز شروع کرتے ہیں تو پوری نماز میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی عاجزی کا اظہار اور اس سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنی پوری زندگی کو بھی اس کے سپورٹ کریں گے نا۔ اگر پوری زندگی اس کے سپورٹ نہیں، اس کے آگے جھکنا صرف ایکسرسائز ہے، تو پھر خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ ہم سنتے ہیں نا کیسے تھے وہ صحابہ کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کبے بیٹھ جاتے تھے کندھوں میں، کہاں وہ گئے ہوتے تھے؟ سوچے نا سروں پہ کیسے تھے وہ صحابہ جن کو کہتے تھے نماز میں تیر نکالنا، بے ہوشی نہیں کرنی، تو سجدے میں جاتے تھے تیر نکال لیتے تھے۔ وہ کون سی نماز تھی؟ ہماری تو نماز میں سیٹی پہ بھی ہماری آواز ہے، پریشر کوکر کی چل رہی ہے، فون کی گھنٹی پہ بھی آواز ہے، دروازے کی بیل پہ بھی آواز ہے، اتنے ہمارے سینسز تیز ہیں۔ ہاں نہیں دھیان تو اللہ کی آواز پہ نہیں دھیان۔
جو پڑھ رہے ہیں. اچھا اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے یاد ہی نہیں رہتا کوئی سورت ملائی تھی کہ نہیں. بھائی کیوں نہیں یاد رہتا؟ کیونکہ اس دوران آپ ہانڈی پکا رہی تھی. رابعہ بصری کا نا واقعہ کہ میں نماز کے دوران مجھے ایک دم خیال آیا پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. میں نے بھی بہت کتابیں پڑھی ہیں کہ اوہو آٹا باہر رہ گیا بکری نہ کھا جائے. نماز ختم کی رات کو سوئی تو خواب میں آیا کہ 4 پلر ہے 5واں گرا ہوا ہے جس سے زیادہ چھت گری ہے. تو میں کہتی ہوں یہ کیوں گرا ہے؟ تو کہا کہ یہ تیری وہ پلر ہے جو تو آٹا لا اور اب اس سے جوڑ جس کی تجھے فکر تھی کہ بکری نہ کھا جائے. یہ ان کی میں نے عقائد پڑھی تھی. ہماری تو پوری نماز ہانڈی روٹی آٹا ان چیزوں میں ہوتی ہے نا. وہی بھولتا ہے جس کا دھیان نہیں ہوتا. آپ آج جب نماز پڑھیں گھر جا کے انشاءاللہ آپ اٹھیں گے ظہر کا وقت ہوگا اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑتے. ایک تو جگہ وہ سلیکٹ کریں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ایک ذرا کہہ دینا. اچھا اب دنیا کا کام کرتے ہوئے کہہ دیتے کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرتا. نماز پڑھنے کی دیر ہے پہلے تو بچہ آ کے گھستا ہے گود میں. آپ کے بیٹا جو کام ہے ابھی بتا دیں میں نماز پڑھنے لگی ہوں. 5 منٹ ہی لگتے ہیں 6 منٹ لگتے ہیں. جو 2 لمبی نمازیں عشاء اور ظہر کی اس میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں. 10 منٹ صبر کر دو بس. اور اس میں آپ آج پڑھیں آپ ایک رکعت نہیں بھولیں گی ایک سورت نہیں بھولیں گی ایک تسبیح نہیں بھولیں گی کیونکہ آج آپ نماز قائم کریں گی. پہلے آپ نماز پڑھتے رہے پڑھا دوڑا رٹا لگایا سلام پھیرا کیونکہ کام بڑے تھے. آج آپ پہلے کام کر لیجئے گا اور جب آپ نماز کے میننگز پہ دھیان دے کے پڑھیں گی اور سب کا ترجمہ ضرور یاد کریں. جب آپ ترجمے کے ساتھ اس کو آپ کو نماز آتی ہوگی اس کی کبریائی پاس ہوگی تو یقین کریں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد ہی رونے لگ جائیں گے. اب آگے پہنچا ہی نہیں سکیں گی. سجدے کے بعد رونے لگ جائیں گی. چاہے نماز پہ بیٹھ کے دعاؤں میں رونے لگ جائیں گی. ایک 2 دفعہ تو پریشان ہو گئے گھر والے کہ کوئی غم ہے پھر انہیں سمجھ آ جائے گی نہیں یہ نماز میں اللہ کے لیے روتی ہے. بڑے پریشان ہوتے کیا ہوا ہے کیوں رو رہی ہو خیر ہے کسی نے کچھ کہا ہے کسی نے کچھ نہیں کہا. جس کی محبت میں رو رہے ہیں اس کی جدائی میں رو رہے ہیں اس کے لیے رو رہے ہیں اس سے معافیاں مانگ رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے سامنے آئے تو سرخرو ہو. اس کا دیدار مانگ رہے ہیں. بے نمازی کو کہاں دیدار ملے گا. اس کا دیدار مانگ رہے ہیں. کسی دعا سے بھی وہ قبول کر کے عفو درگزر کا قلم پھیرتے ہم پہ. آپ پڑھتے ہو نا نماز میں اللہم انی ظلمت نفسی نفسا کثیرا. کبھی سوچا کریں کہ آپ نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے؟ نہیں میں تو اتنی پارسا ہوں میں تو اتنی نیک ہوں میں تو ٹھیک ہوں. ہر کوئی پڑھ رہا ہے پتہ کسی کو بھی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو نماز آج آپ انشاءاللہ ایسی پڑھیں کہ یہی نماز پہ ساری زندگی آپ کو عادت ہو اور بار بار دہرائیں. ایسے لیکچر بار بار سنیں تاکہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع شامل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.